بھائیو، شیخ زبیر لیزئی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین ایک دینے لگا ہوں. یہ میرا اجتہاد ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4291 نمبر، جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا، ہر 100 سال میں. اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ مسائل کی تحقیق اور احادیث پر حکم کے سلسلے میں انہیں امام ابن حزم سے تشبیہ دیتا ہوں. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس دور میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کو ابن حزم سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشبیہ ابن حزم سے دی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ان حضرات کی گفتگو سنی جو اپنے ایک محقق کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وقت کا ابن حزم بتا رہے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ کس طرح محقق تھے، اس کی بہت سارے خیانتیں ان کی کتابوں میں متضاد اقوال ہیں اور انہوں نے بھی تعصب سے کام لیا ہے. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ واقعی یہ کس قسم کا محقق تھے. یہ کتاب ہے عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے ان کا رد. تالیف ہے عمر بن عبد المنعم بن سلیم حفظہ اللہ. ترجمہ اور تحقیق کیا ہے حافظ زبیر لیزئی حفظہ اللہ. خیر ابھی یہ تو وفات ہو چکے ہیں. مکتبہ ہے مکتبہ قدوسیہ. اس کے صفحہ 243 پر ایک مسئلہ لکھا ہے، مصافحے کے بعد ہاتھ چومنا اور سینے پر رکھنا. علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق شریعت اسلامیہ میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں ہے، اور مصافحہ کے بعد ہاتھ چومنا اور سینے پر رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اگر ایسا کرنے والا اسے ثواب سمجھ کر کرے. دو مسائل ہیں یہاں پہ، ایک یہ ہے کہ ہاتھ چومنا اور دوسری بات ہے سینے پر رکھنا. لیکن یہاں انہوں نے مطلقاً کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. اور بدعت یہ لوگ چیختے رہتے ہیں کہ بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ. لیکن یہی حضرت حافظ زبیر لیزئی صاحب ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنا یہ جائز ہے. مصافحہ جو ہے 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے. بھائی دونوں طرح جائز ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی صحیح ہے، 2 ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے، ہاتھ یا منہ، لیکن بشرطے کہ شہوت نہ ہو. ماں ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے، جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے ہیں، اس کو جا کے جھکنا، اس کا ہاتھ چومنا، اس کے پاؤں، یہ صحیح نہیں، یہ حرام ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد 100 سال بوڑھا ہے، میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا، یہ ثابت ہے آثار سے، کچھ نہ کچھ حدیث سے ہے، ملتا ہے ثبوت. بھائی جب آپ ایک کام کو ناجائز کہہ رہے ہیں اور اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، وہ کام کیسے جائز ہو گیا اور وہ بدعت کیسے عوام کے لیے جائز ہو گیا؟ ان کے باتوں میں تضاد. کتاب میں ایک بات لکھی ہے اور ویڈیو میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بھائی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ساتھ میں تحقیق بھی کیا ہے. اگر یہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں تو یہ نیچے لکھ لیتے ہیں، اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہاں مصنف نے جو تھوڑا سا تشدد سے کام لیا ہے اس میں گنجائش ہے، لیکن یہاں نہیں لکھا، اور وہاں ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے. اس کے بہت سارے مسائل ان کی کتابوں میں تضادات ہیں جن سے ان کا
متشدد اور متعصب ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔